پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت اس قدر خوف کا شکار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک خوف کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس وقت آپ جس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے سر کے اوپر ایک بلٹ پروف باکس پہن کر باہر نکلتے ہیں اور عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، عدالتوں میں پیشیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے وہ سیاسی لیڈر ہیں جو اپنے کارکنان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ خوف کے بت توڑ دیں، وہ ہر طرح کی غلامی سے مکمل طور پر انکار کر دیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کلمے کا ورد کرتے ہوئے عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو کسی طرح کا بھی خوف باقی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے اس قدر حساس کیوں ہیں اور اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خوف کا استعارہ بنا کر کیوں پیش کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں جس کو نفسیات کی زبان میں ایک پیرانوائڈ سکیزوفرینیا کہا جاتا ہے، پیرانوائڈ ڈیلوژن کہا جاتا ہے، جس میں انسان ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ کی طرف جاتا ہے، ایک ایسی مینٹل النس کا شکار ہوتا ہے کہ انسان وہ کچھ دیکھتا ہے اور وہ کچھ سنتا ہے جو کہ کوئی عام انسان دیکھ اور سن نہیں سکتا۔ دوسرا اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ انسان ایک طرح کی ہیلوسینیشن کا شکار ہوتا ہے، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف کسی سازش میں لگی ہوئی ہے۔ تیسرا اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس نفسیاتی مرض کا شکار کوئی بھی شخص ہر دوسرے انسان پر شک کرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرح کی سسپیشسنس اس کی پرسنالٹی پر مکمل طور پر ڈومینیٹ کر جاتی ہے، وہ ہر دوسرے انسان پر شک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ سارا جہان اس کے خلاف کسی انجانی سازش میں لگا ہوا ہے، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی بہت بڑی مثال دیکھنی ہے تو 1980s میں بھارتی فلم انڈسٹری کی ایک ٹاپ گلیمرس ایکٹریس ہوا کرتی تھی، پروین بابی جن کا نام تھا۔ وہ اس وقت انڈین فلم انڈسٹری میں فلمی سٹارڈم کا ایک طرح کا بہت بڑا استعارہ تھی، فیمیل ایکٹریسز میں سے، ہیروئنز میں سے۔ ان کا اس دور میں امیتابھ بچن کے ساتھ ایک افیئر سامنے آیا، جس کے بعد وہ افیئر جب میڈیا لائم لائٹ میں بہت زیادہ سامنے آیا تو اس کے بعد امیتابھ بچن نے ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی۔ امیتابھ بچن کے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد وہ ایکٹریس بڑی حد تک ڈپریشن میں چلی گئی، جس کے بعد انہوں نے امیتابھ بچن پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امیتابھ بچن ایک انٹرنیشنل گینگسٹر ہیں۔ تو جب پروین بابی کا یہ ڈپریشن بڑھا تو ان میں پیرانوائڈ سکیزوفرینیا ڈائگنوز ہوا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھیں اور اس سٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے، اس انجانے خوف کی وجہ سے انہوں نے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ محدود کر لیا تھا، تنہا کر لیا تھا، سیکلوژن اختیار کر لی تھی، جس کے بعد ممبئی کے ایک ہوٹل میں 7ویں منزل میں ایک کمرے میں وہ مردہ پائی گئی تھیں۔ بعد میں تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کمرے کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا، اپنے آپ کو بند کر لیا تھا، کسی انجانے خوف کی وجہ سے وہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر گئی تھیں، جو ان کی موت کی وجہ بھی بنی۔ تو اس سٹوری کو آپ عمران خان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب گزشتہ 26-27 سال سے مکمل طور پر ایک سٹارڈم لائف انجوائے کر رہے ہیں اور مکمل طور پر میڈیا لائم لائٹ میں رہتے ہیں، بالخصوص 2011 کے بعد سے جب جرنیلوں نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ 2011 میں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لاہور جلسے میں ایک پولیٹیکل لانچ پیڈ فراہم کیا، اس کے بعد سے انہوں نے آہستہ آہستہ پولیٹیکل رائز گین کیا، جس کے بعد ایک سینسٹر نیکسس میں پاکستان کی ایپیکس جوڈیشری نے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2018 میں حکومت دلوائی۔ وہ ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل پیک تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا 1 پیج مکمل طور پر برقرار تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مکمل طور پر چینلائز تھے، ایک سٹوج حکومت انہوں نے قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا پولیٹیکل رائز مکمل طور پر حاصل کر لیا تھا، جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ان کا 1 پیج باقی نہیں رہا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، تو عمران خان صاحب کی سیاست اس وقت ایک طرح سے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پولیٹیکلی مارجنلائز ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی سیاست ایک طرح سے ایک بند گلی میں ہے۔ اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی دشمن ہے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو بلٹ پروف جیکٹ پہننا شروع کی، اس کے بعد بلٹ پروف گاڑیوں کی طرف بڑھے، پھر آپ نے دیکھا کہ سر کے اوپر بلٹ پروف باکسز پہنا شروع کیے اور اس کے بعد جلسوں میں بلٹ پروف کنٹینر سے خطاب بھی شروع کیا۔ اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے گھر کے باہر بلٹ پروف
گیٹ بھی نصب کروا لیا. اب آہستہ آہستہ جس طرح کی صورتحال ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنے پورے گھر کو بلٹ پروف تعمیر کروا لیں گے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس گھر کے اندر محصور کر لیں گے. تو اگر عمران خان صاحب اسی طرح سے ڈپریشن کے شکار رہے اور اسی طرح انجانے خوف کے شکار رہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی انہونی ہو جس کا الزام وہ ویسے بھی پاکستان کی سیاستدانوں پر لگاتے ہیں اور نومینیٹ کر کے پاکستان کے چند سیاستدانوں پر لگا چکے ہوئے ہیں. ہماری خواہش تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب حیات رہیں اور سیاسی حوالوں سے مزید میچورٹی گین کریں اور سیاسی میدان میں سیاسی قوتوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور اپنے لیے سیاسی راہ نکالیں، بجائے اس کے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ اور کبھی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ وہ چور دروازوں سے اقتدار کی راہداریوں میں گھسنے کی دوبارہ کوشش کریں.